پچھلی آیات میں یقیناً آپ نے مختلف اقوام کا تذکرہ پڑھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی قربانی، سیدنا الیاس اور ان کی قوم کے حالات، اور بالکل متصل پیچھے سیدنا لوط اور سیدنا یونس علیہم السلام کا تذکرہ آپ نے پڑھا۔ ان سارے تذکروں کے بعد مشرکین مکہ کی ایک بات کا رد اللہ رب العالمین کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی کہ یہ ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے جو وہ یہ بات کرتے ہیں۔ بات کیا کرتے ہیں کہ ولد اللہ کی اولاد ہے۔ یہ جو بات ہے یہ صرف مشرکین مکہ نے نہیں کہی، یہ تصور مشرکین مکہ میں عیسائیوں کی طرف سے آیا تھا، یہود کی طرف سے آیا تھا۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو اللہ کا بیٹا کہنے کی ایک وجہ ہے، یہ لوگ اگر کوئی عقیدہ دوسروں کو دیتے ہیں تو کوئی بنیاد بنا کر دیتے ہیں۔ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کی نیند دی تھی، 100 سال تک وہ سوئے رہے تھے۔ قرآن میں سورہ بقرہ 3 پارے کے 2 رکوع کو آپ پڑھیں، 2 رکوع کی 2 آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنے ایک بندے کو 100 سال کے لیے سلایا تھا۔ تو جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر آئے تو یہودیوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص شخصیات کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو جس کے ساتھ ایسا ہوگا وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس لیے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ دوسری طرف عیسائی تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس لیے کہا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ دونوں قول اور دونوں عقیدے عقیدت کی بنیاد پر تھے۔ میں نے جاتے ہوئے جو آخری بات آپ لوگوں سے کہی تھی وہ یہی کہی تھی کہ انسان عقیدت میں آ کر اپنا عقیدہ خراب کر لیتا ہے۔ جب انسان عقیدت کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی، اسے اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ میں شریعت کے مخالف جا رہا ہوں، میں رسول کی مخالفت کر رہا ہوں، میں اللہ کے راستے سے ہٹ رہا ہوں۔ اس کے اندر صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ میری محبت، یہ میری عقیدت ہے۔ وہ اس عقیدت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ کبھی اپنی خواہشات کو اللہ بنا لیتا ہے، کبھی لوگوں کو رب بنا لیتا ہے، کبھی کسی پتھر کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی عقیدت۔ آپ کو کوئی بندہ نیسلے کا پانی گلاس میں ڈال کر صرف اتنا کہہ دے کہ یہ زمزم ہے، ہمارے وہاں پر وارے نیارے ہو جاتے ہیں، ہم وہاں دعائیں کریں گے، ہم اس کو کھڑے ہو کر پئیں گے، قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہماری جو عقیدت اس کے ساتھ ہے وہ اتنی حد تک ہونی چاہیے جتنی شریعت نے دی۔ اللہ کے بعد دنیا میں جو درجہ ہے وہ نبی کا ہے۔ اللہ کے بعد جو درجہ اس دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ آپ نے واضح لفظوں میں کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں میری شان ویسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کی شان بڑھائی۔ اتنا بڑھایا کہ آخر اسے اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ مجھے ایسے نہ کرنا، اور نہ ہی میری قبر کو، میری اس جگہ کو جہاں پر میں دفن ہوں گا، انبیاء کی یہ خصوصیت ہوتی ہے وہ جہاں پر فوت ہوتے ہیں انہوں نے وہیں دفن ہونا ہوتا ہے، اسی جگہ پر۔ میری قبر کو میلہ گاہ نہیں بنانا، یہ نہیں ہو کہ تم میری قبر کے اوپر میلے لگاتے پھرو۔ تو یہ جو عقیدت ہوتی ہے، اس وجہ سے مشرکین مکہ اور عیسائی اور یہودی یہ بات کیا کرتے تھے۔ اور انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ یہی عقیدہ آج کے مسلمان کے اندر بھی آ گیا، یہی عقیدہ آج کے مسلمان کے اندر آیا، اور اتنی بگڑی ہوئی شکل میں آیا ہے کہ آج سے پہلے دنیا کی جتنی اقوام نے یہ عقیدہ دیا انہوں نے ایک جگہ سٹاپ کر کے دیا، لیکن مسلمان نے اس عقیدے کو اتنا اوپر کر دیا کہ اللہ کی الوہیت کا بھی انکار کیا، اللہ کی ربوبیت کا بھی، اور اللہ کے اسماء و صفات کا بھی۔ اس کی زندہ مثال آپ نے دیکھنی ہو، گھروں پر، گاڑیوں پر محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان پانچوں کو ملا کر لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں۔
اللہ کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، یہ 5 مل کر اللہ بنتا ہے، یہ عقیدہ لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ جو عیسیٰ ہیں، مریم ہیں اور جبریل ہیں، یہ 3 ملیں تو اللہ بنتا ہے۔ ہم ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے، اور ہم نے یہ عقیدہ اپنے اندر جو ہے وہ عقیدت کے نام کے اوپر اس کو فروغ دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد جنی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ پکے جھوٹے ہیں۔ اب یہ اللہ نے اولاد جنی، اس کا دوسرا ہمارے ہاں منظر یہ نظر آتا ہے کہ جب یہ 25 دسمبر جب آنے والی ہے تو آپ اکثر مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ جی ہم مذہبی رواداری میں آ کر اپنے عیسائی بھائیوں سے، مسیحی برادری سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں، انہیں ہم کرسمس کے موقع پر خوشیاں دے رہے ہیں۔ میرا بھائی علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، دنیا کے تمام علماء کا، وہ چاہے بریلوی ہیں چاہے دیوبندی ہیں، وہ چاہے اہل الحدیث مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حنبلی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، کوئی بھی ہیں، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس کسی نے کفار کی خوشیوں کے موقع پر، ان کی عید کے موقع پر ان کو مبارکباد دی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ پکا فیصلہ ہے، اور فیصلہ انہوں نے اپنی وجہ سے نہیں کیا، اپنی بات سے نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں کہا۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 ہے، جہاں پر وہ ثلاثہ ہوتا ہے، اس سے اگلا رکوع آپ پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا، جو کوئی تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور ہمیشہ جب بندہ یہ بات کرتا ہے کہ نہیں میں مذہبی رواداری میں آیا ہوں اور میں نے ان کو مبارکباد دی ہے، تو اللہ رب العالمین سورہ مریم کے آخری رکوع میں ایک بات کرتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے ایک بکواس کی کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اور ہمارا مسلمان بھی اس عیسائی کو کہہ رہا ہوتا ہے تجھے کرسمس مبارک ہو کہ اگر اللہ نے اولاد جنی 25 دسمبر کو، تو میں بھی تجھے اس کی مبارکباد دے رہا ہوں کہ اللہ اولاد جنتا ہے۔ وہی بندہ جس کو 70 سال ہو گئے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ کے کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، وہی اس کو مبارکباد دے رہا ہوتا ہے۔ ہم تو قرآن کو سمجھ نہ سکے، اب جب وہ اس کو مبارکباد دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے یہ بکواس کی کہ رحمان کی اولاد ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، تم بڑی گندی بات کر رہے ہو، بہت گندا قول لے کر آئے ہو، اتنی وزنی، اتنی گندی بات ہے، اتنی گندی بات ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، سیدہ صفیہ ام المومنین، اللہ کے رسول کی بیوی، ان کا قد چھوٹا تھا، سیدہ عائشہ نے ایک مرتبہ اشارے سے کہا کہ یہ چھوٹے قد کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تمہارا یہ اشارہ دنیا کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ اللہ کے ہاں کسی مسلمان کی عزت اتنی اہم ہے، تو اللہ جو عزتوں والا ہے اس کی عزت کتنی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات، اتنی بڑی بات تم نے کر دی، اتنی بات تم نے بنا سوچے سمجھے کہہ دی کہ قریب ہے کہ آسمان گر پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور جس زمین پر تم کھڑے ہو وہ زمین پھٹ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ جن کی مضبوطی کی کوئی مثال نہیں وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یہ کہ تم کہتے ہو کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ میرا بھائی مذہبی رواداریاں اپنی جگہ پر، اسلام امن کا درس دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، لیکن اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ اپنی توحید کے اوپر کمپرومائز کریں۔ اللہ کے رسول نے توحید کے لیے 57 جنگیں لڑی ہیں، توحید کے لیے۔ اگر کمپرومائز ہی کرنا ہوتا تو اللہ سورۃ الکافرون کبھی نازل نہ کرتا۔ کافروں نے یہ پیشکش کی تھی 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیتے ہیں۔ امن ہی کرنا تھا نا، اللہ کے رسول کو مکہ سے بڑی محبت تھی، آپ وہیں رہ لیتے کہ ہاں یار ایسے ٹھیک ہے 1 سال رب کی عبادت کریں 1 سال بتوں کی عبادت کریں، امن سے رہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا، ان سے کہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارے منہج، ہمارے لیے ہمارا دین، حتیٰ کہ آپ اکیلے بھی ہیں اور دنیا ساری آپ کے خلاف ہے تب بھی آپ اسی صف میں رہیں گے، آپ نے ان کی طرف نہیں جانا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ انشاءاللہ مزید اس کے اوپر ہم کل گفتگو کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی